سب تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے زیبا ہیں جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر جو وسیلہ نجات ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ وہ عظیم رہنما عطا فرمائے جو دنیا آخرت کے عیبوں سے پاک ہیں۔ یقیناً یہ ایام اعزاں ہیں، آپ تمام عزاداروں کے ذہن میں بھی یہی ہے اور میرے ذہن میں یہی ہے کہ ہم حسین امام رضا علیہ السلام میں بیٹھ کے عزاداری، ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت برپا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے، لیکن اہل معرفت حضرات، اہل معرفت علماء سے اگر پوچھیں کہ اس عزاداری کا مقام اور اس مکان کی حیثیت کیا ہے تو آیت اللہ عظمہ مرحوم بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ جب آپ مجلس پر جا رہے ہو اور کوئی راستے میں پوچھ لے کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہو کہ مجلس پہ جا رہا ہو، یہ کہو کہ کربلا جا رہا ہوں۔ یقیناً اس مقام کا مقام اہل معرفت ہی بتا سکتے ہیں، اس مقام کی اور اس مجلس رضا کی حیثیت اور منزلت کیا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم اتنی حیثیت دیں گے تو یقیناً مجلس عزا میں جو ہم ٹائم دے رہے ہیں، مجلس عزا میں جانے کے لیے جو وقت دے رہے ہیں، اس کا کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، بلکہ ہم یہی سوچیں گے کہ ہم کربلا گئے تھے، کربلا سے واپس اپنے گھر آ گئے ہیں۔ اور یہ ایام اعزا ہیں، ایام اعزا کے بہت سارے آداب ہیں، ایام اعزا کے بہت سارے مراسم ہیں، اور ایام اعزا کی برکات سے انسان کس طرح مستفید ہو، مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن ان ایام سے خاص طور پر عشر اولا سے استفادہ کرنے کے لیے اور اس کی برکات جو ہیں وہ سمیٹنے کے لیے آیت اللہ عظمہ وحید خراسانی دامہ ظل العلی نے ایک عمل بتایا۔ یقیناً جو حضرات آیت اللہ عظمہ وحید خراسانی کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کا نام وحید ہے تو واقعی وحید ہی ہے، علم میں بھی وحید ہے، فقاہت میں بھی وحید ہے، معرفت میں بھی وحید ہے۔ اور یہی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ عشر اولا کے 10 دن پہلے 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید الشہداء کی خدمت میں ہدیہ کر دیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو برکات کتنی حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایام اعزا سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنے مختصر ٹائم کے اندر ایک مختصر گفتگو تمام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ وہ اس چیز کے خود محتاج ہوتے ہیں۔ یقیناً پہلا مصداق، پہلا مرحلہ اس آیت کا جو مومنین کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے، مومنین کے ساتھ دینے کا ہے، مومنین کی مدد کرنے کا ہے، اپنے مال کو مومنین پر خرچ کرنے کا ہے، جبکہ انسان کو خود کو ضرورت ہو اس کے باوجود بھی مومنین کو ترجیح دیتے ہیں، یہی لوگ مفلح ہیں۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس آیت کے شان نزول، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس آیت کا شان نزول امیر المومنین جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔
کیونکہ یہ قصہ مشہور معروف ہے کہ جب فقیر آیا، روٹی کی ضرورت تھی، گھر میں روٹی فقط حسنین کے لیے پڑی تھی اور حسنین کو سلا دیا گیا اور روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی گئی۔ تو جب اپنے گھر میں ضرورت تھی اس کے باوجود بھی مومنین کی مدد کی گئی۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس آیت کا ابرز ترین مصداق، اتم ترین مصداق، اکمل ترین مصداق اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سید الشہداء کے ذات ہے۔ یقیناً جب قرآن کریم اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، اس شخص کی مدح کر رہا ہے جو مال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی قرآن کریم تعریف کر رہا ہے۔ لیکن سید الشہداء نے فقط مال کے ذریعے سے مومنین کی مدد نہیں کی، مومنین کے گناہوں کی مغفرت کا اسباب پیدا کرنا سید الشہداء نے مہیا کیے۔ سید الشہداء نے علی اکبر جیسا جوان بیٹا دے کر، سید الشہداء نے عباس جیسا بھائی دے کر، سید الشہداء نے اپنے سر دے کر مومنین کے لیے مدد کی تاکہ ان کے لیے وسیلہ نجات بن سکے اور وسیلہ حیات بن سکے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ہم اس سید الشہداء کی مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سید الشہداء کی مدح میں، جس سید الشہداء کی ثنا میں بہت ساری روایات، قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں، لیکن علماء اکرام کا مجمع ہے، آپ خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو مدح دشمن کی طرف سے آئے اس مدح کے کیا کہنے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دو روایات میں سید الشہداء کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابی محزم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینے میں کسی خاتون کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، تو اسی مقام پر ایک مرد کا جنازہ بھی آ گیا، تو ابو ہریرہ نے ان پر نماز پڑھائی۔ جیسے ہی اس نے نماز ختم کی، انشاءاللہ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا، جیسے ہی اس نے نماز ختم کی کیا دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء آ رہے ہیں اور آ کے کسی مقام پر بیٹھ گئے۔ روایات کے جملے ہیں فوراً ابو ہریرہ دوڑے اور ابو ہریرہ نے کیا کیا، اپنے کپڑے کے دامن سے سید الشہداء کی قدموں سے مٹی صاف کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ابو ہریرہ میرے پاؤں کی مٹی کو اپنے کپڑے سے صاف کر رہا ہے، تو سید الشہداء نے کہہ دیا، یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا، اے ابا ہریرہ یہ کام تو کر رہا ہے۔ ہاں عزیز، ابا ہریرہ نے جواب دیا، دعنی یا حسین، دعنی یا حسین، اے حسین یہ کام مجھے کرنے دے، یہ حسین یا حسین یہ کام مجھے کرنے دے۔ کیوں ابو ہریرہ یہ کام کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لو علم الناس منک کما علموا لحملوک علی رکابہم، اے سید الشہداء جو تیری عظمت، جو تیری عزت، جو تیری شان میں ابا ہریرہ جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اپنے کندھوں پر تجھے اٹھا کے پھرتے رہیں گے۔ یا علی یا علی سلامت علیہ انشاءاللہ۔ یقیناً ابا ہریرہ نے کہا کہ لو علم الناس منک کما اعلموا لحملوک علی رکابہم، اے حسین جو تیری عظمت ہے، جو تیری عزت ہے، جو تیری شان ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے جس طرح میں جانتا ہوں تو تجھے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت عثمان بن عفان سے پڑھوں گا سید الشہداء کے حق میں، اور ائمہ سے بھی روایت پڑھوں گا انشاءاللہ ٹائم بچا تو وہ جناب امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر طیار کو مد نظر رکھے کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کو اس طرح کھولا جس طرح کھولنے کا حق ہے، اور انہوں نے علم و آگاہی اور نیکی کو سمیٹ لیا جس طرح سمیٹنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب سید الشہداء کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے سید الشہداء، ہمارے سروں پر اللہ کے سایے کے بعد آپ کا سایہ ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کیا کہ ہمارے سروں پر اگر ایک سایہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد کوئی سایہ ہے تو وہ آپ کا سایہ ہے۔
میں یہاں پر اپنی طرف سے یہ جملہ کہوں گا، یہی وہ شخص ہے جو کسی زمانے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہاں پر اس کی بات یہ نہیں رکی، بلکہ آج اس زمانے میں یہ بھی کہہ رہا ہے جس طرح میں علی کا محتاج تھا اس طرح اولاد علی کا بھی محتاج ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طرح علی امیر المومنین کی ضرورت پڑتی تھی ہمیں، تو اس طرح اے حسین آپ کی بھی ضرورت ہے ہمیں۔ جس طرح علی کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے تھے، قدم قدم پر مشکلات آتی تھی، خاص طور پر علمی مشکلات، کیونکہ ویسے ہی تو یہ حضرات، تو اس طرح اے حسین آپ کی بھی ضرورت ہے ہمیں، آپ کے سائے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ سید الشہداء علیہ السلام آ رہے ہیں، تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں آج آپ لوگوں کو اس شخص کا پتہ بتا دوں کہ جو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کو محبوب ہے، جو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کو محبوب ہے۔ تو لوگوں نے بہت شوق سے کہا، کیوں نہیں، ہمیں ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے جو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے نزدیک محبوب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے، تو اس نے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا الماشی احب اہل الارض الی اہل السماء، یہی وہ آنے والا شخص ہے جو زمین والوں سے زیادہ اہل آسمان والوں کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ تو دیکھیں، یہ عبداللہ بن عمر، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، یہ سب روایات سید الشہداء کی عظمت میں بیان کی ہوئی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سرور کائنات کی روایت تھی امام حسین کی شان میں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام سرور کائنات کی خدمت میں حاضر تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے فرزند حسین سے؟ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آپ مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں یا میرے فرزند حسین سے؟ تو یہ کلام مولا امیر المومنین کا ختم ہوا، سرور کائنات نے ابھی تک اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی، تو سید الشہداء نے بڑھ کر کہا، اے میرے بابا، ظاہر تو یہ ہے کہ سرور کائنات اس سے زیادہ محبت کریں گے جس کے فضائل ہوں گے، اس سے محبت کریں گے جس کے فضائل ہوں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے فرزند، کیا تم مجھ سے مفاخرہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھ سے فضیلت میں زیادہ ہو؟ سید الشہداء نے فرمایا، نہیں بابا، میں مفاخرہ بھی نہیں کرنا چاہتا، فضیلت میں زیادہ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک معیار تو ضرور ہوگا نا سرور کائنات کے پاس، جس کے فضائل ہوں گے اس سے ہی سرور کائنات زیادہ محبت کریں گے۔ تو رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنے فضائل بیان کرو۔ امیر المومنین اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، انا امیر المومنین، انا لسان الصادقین، انا حبل المتین، انا صراط المستقیم، انا اما یتساءلون۔ توجہ کریں انشاءاللہ۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، میں امیر المومنین ہوں، میں سچوں کی زبان ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں، میں اللہ کا وہ گھر ہوں جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امان میں آ جائے گا۔ میں قاسطین کا، مارکین کا، میں قاسطین کا، ناقصین کا مارنے والا ہوں، میں فاتح خیبر، احد و خندق ہوں۔ امیر المومنین اس طرح فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ دو جملے آپ لوگوں کے حق میں بھی مولا نے فرمائے۔ مولا نے فرمایا، انا
الذی محبی یعذبون فی قبورہم انا الذی محبی لا یخافون عند موتہم، میں وہ ہوں جس کے محبوں پر قبروں میں عذاب نہیں ہوگا، میں وہ ہوں جو موت کے وقت خوف نہیں کھاتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امیر المومنین نے بہت سارے اس طرح اپنے فضائل بیان کیے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہوتا القطرہ میں جا کر دیکھیں، امیر المومنین نے اپنی زبانی 72 فضائل اپنے بیان کیے، اور اس میں آیات بھی امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ جب امیر المومنین نے فضائل بیان کر کے خاموش ہو گئے، سرور کائنات مخاطب ہوئے جناب سید الشہداء کے، اے حسین اب آپ کی باری ہے، اب آپ توجہ رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ سید الشہداء کا امتحان تھا، باپ اور بیٹے کے درمیان جو احترام کی ریڈ لائن ہے اس کو بھی کراس نہیں کرنا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر سید الشہداء کو اپنا مدعا بھی بیان کرنا ہے۔ 2 جملوں میں سید الشہداء نے مسئلہ حل کر دیا، ادب کے ساتھ فرمایا، اے میرا بابا مجھے یہ بتا، اے میرے بابا مجھے یہ بتا، اتنے سارے فضائل آپ نے بیان کیے، فقط یہ بتا کہ یہ میرے بابا علی کے ہیں یا تیرے بابا ابو طالب کے ہیں۔ حیدری علی، ادب کے دائرے میں رہ کر مولا حسین نے فرمایا، بابا مجھے یہ بتا کہ یہ فضائل میرے بابا علی کے ہیں یا تیرے بابا ابو طالب کے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے میرے فرزند یہ تیرے بابا علی کے ہیں۔ تو سید الشہداء نے فرمایا پھر میرا مدعا ثابت ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی میرے بابا ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ بابا یاد رکھیں کہ جس طرح میرا بابا امیر المومنین ہے تیرا بابا امیر المومنین نہیں، جس طرح میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے تیری ماں سید النساء العالمین نہیں، جس طرح میرا نانا رحمت العالمین ہے تیرا نانا رحمت العالمین نہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً یہ وہی حسین ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی عزت بیان کرنے کے لیے زبان میں طاقت نہیں، قلم میں لکھنے کی ہمت نہیں، اور کچھ باتیں تھیں رہ گئی۔ آخر میں اس تمام گفتگو کا نتیجہ امام حسین ربط مصائب بھی ہو جائے گا۔ امام حسین وہ ہادی برحق ہیں کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام پہنچایا۔ امام حسین وہ قاری قرآن ہیں جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کی۔ امام حسین وہ عبادت شعار ہیں جو تیروں کی برسات میں بھی نماز ادا کی۔ امام حسین وہ سجدہ گزار ہیں جو زیر خنجر ستم سجدہ ادا کیا۔ امام حسین وہ مساوات کے علم بردار ہیں، توجہ رہے گی تو لطف آئے گا۔ امام حسین وہ مساوات کے علم بردار ہیں جس نے جون کے سر کو بھی اپنے زانو پر رکھا۔ امام حسین وہ وارث خلق عظیم ہیں جس نے بیگانوں کو بھی سیر و سیراب کیا، اور امام حسین وہ مولا رحیم و کریم ہیں کہ جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اس سے ابدی حر بنا دیا۔ ارباب اعضاء، یہی حر ہیں۔ ایک منزل پر امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، مولا کے قافلے کا رخ کوفہ کی طرف تھا، لیکن حر نے مولا کے قافلے کا رخ کوفہ سے ہٹا دیا۔ مولا کے قافلے کا رخ ہٹانے کے بعد قاصد کو ابن زیاد کی طرف خط لکھے بھیجا کہ حسین میرے ساتھ ہیں، ان کا کوفے سے رخ میں نے موڑ لیا ہے، اب جو حکم ہو میرے لیے۔ ارباب اعضاء، بہت ہی مختصر کروں گا، ورود کربلا مصائب ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا بغیر کسی راہ معین کے، کیونکہ حر تو انتظار میں تھا کہ جو خط آئے گا اسی کے حساب سے عمل کیا جائے گا، قافلہ چل رہا تھا۔ 2 محرم کی سہ پیر کو
ایک جگہ پر سید الشہداء کے زلجنا کو ٹھوکر لگی، زلجنا رک گیا، زلجنا رک گیا۔ سید الشہداء کے اصحاب، خاص طور پر اس عظیم قافلے کے انتظامات سنبھالنے والی شخصیت ابو الفضل عباس کوشش کر رہے تھے کہ زلجنا آگے بڑھے، لیکن جب زلجنا نے جواب دیا، ہاں عزیزوں، یہ وہ زلجنا ہے کہ جس کو فقط امام حسین کو اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، زلجنا وہی کام کرتا۔ یا اگر میں اپنے مزاج کے مطابق جملہ کہوں کہ زلجنا امام حسین کا مزاج جانتا تھا کہ مجھے کہاں اور کس مقام پر رکنا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے بظاہر دو ایسے مقام تھے کہ زلجنا امام کی بات نہیں مان رہا۔ ایک مقام عصر عاشور، سید الشہداء زلجنا پر سوار ہیں، زلجنا چلنے سے انکاری ہے اس لیے کہ سکینہ ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اور دوسرا مقام 2 محرم کو زلجنا چلنے سے انکاری ہے۔ عباس نے کہا کہ شاہد مولا، یہ سواری کا جانور تھک گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 7 زلجنا یا 8 سواری کے جانور تبدیل کیے گئے، ہر ایک جانور ٹھوکر کھا کے رک جاتا تھا۔ تو سید الشہداء نے فرمایا، اے عباس اب جلدی کرو، یہاں دیکھو قریب ترین کوئی قبیلہ رہتا ہو تو ان میں سے کچھ افراد کو بلا لیجئے، معلوم کریں۔ افراد آ گئے، پوچھا گیا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کس نے کہا کہ اس کا نام شط الفرات ہے، مولا نے فرمایا شاید کہ اس کا کوئی اور نام ہو۔ کس نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے، مولا نے فرمایا شاید اس کا کوئی اور نام ہو۔ کس نے کہا کہ اس کا نینوا نام ہے، مولا نے کہا کہ شاید اس کا کوئی اور نام ہو۔ تمام ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، مولا اس سے بات ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ مولا نے فرمایا جاؤ، آپ میں سے جو بزرگ ترین شخص ہو، جو بوڑھا ترین شخص ہو، اس سے لا ہو سکتا ہے وہ بتا سکے۔ ہاں عزیز و تاریخ بتاتی ہے ایک ایسا شخص موجود تھا جو چل نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھا کے لایا گیا۔ مولا نے فرمایا تو ہی بتا سکتا ہے اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آقا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، سید الشہداء نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، اے میرے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کرب بلا سے۔ سید الشہداء نے فرمایا ہاں ہونا مسفقۃ دمائنا، ہاں ہونا مقتل رجالنا، ہاں ہونا ذبح اطفالنا، ہاں ہونا حق حریمنا۔ ہاں عزیزو، سید الشہداء نے مرثیہ پڑھا۔ سید الشہداء نے کہا عباس اب جلدی کر، گھوڑوں کو یہیں پر روک لے، سواریوں کو اتار لے، خیمے لگا لے۔ ہاں ارباب عزا، جب پہلا خیمہ لگایا گیا، زینب عالیہ کو خیمے میں لایا گیا۔ زینب عالیہ جیسے ہی خیمے میں آئی، فوراً کہہ دیا اماں فضا جلدی کر میرے بھیا کو بلا، امام حسین آ گئے، میری بہن کیا ہوا؟ زینب عالیہ فرماتی ہیں میرے بھیا کون سی جگہ ہے، کس جگہ پہ ہمیں اتار دیا؟ بھیا جب سے اس خیمے میں آئی ہوں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، اجرکم علی اللہ۔ سید الشہداء نے فرمایا بہن زینب آپ نے آواز نہیں پہچانی؟ ارے ہماری اماں فاطمہ کی آواز ہے جو بقیہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئی ہے۔ زینب نے فرمایا بھیا اماں رو کیوں رہی ہے؟ امام حسین نے فرمایا بہن یہی کربلا ہے، یہیں پر شہید ہو جاؤں گا اور تیری چادر چھینی جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔